السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کہ آج کل بتایا جا رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کی مارکیٹ خاموش اس لیے ہے کہ ایف بی آر نے ریٹس بڑھا دیے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم لاسٹ ویڈیو میں ایک ایگزامپل میں دیکھ چکے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کی ایف بی آر ویلیویشن اس کی مارکیٹ پرائس کا 75% ہے، اور ویسے بھی حکومت نے 75 to 80% ریٹس کرنے تھے۔ مسئلہ کچھ دوسرے ایریاز کا تھا جن کے ایف بی آر ریٹس مارکیٹ سے اوپر چلے گئے تھے، اس لیے حکومت نے نیو ویلیویشنز فی الحال معطل کر دی ہیں اور پرانی ویلیویشنز پر ہی کام جاری ہے۔ 15 جنوری تک نئی ویلیویشنز بنا دی جائیں گی اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو ایف بی آر ویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی ہو، لاہور ہو یا کراچی ہو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کی مارکیٹ رک جانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے ڈی ایچ اے کا انویسٹر ڈی ایچ اے سے باہر نہیں جاتا، اسی طرح بحریہ کا انویسٹر بھی بحریہ کو ہی انویسٹمنٹ کے لیے ترجیح دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، رنگ روڈ راولپنڈی کے دوسری دفعہ اعلان کے بعد مارکیٹ میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی، لیکن ڈیلرز کے ریومر پھیلا کر سیلنگ پریشر بلڈ کر کے مارکیٹ گرانے اور ٹوکن بیانہ کرنے اور بائر کے ڈر کی وجہ سے پھر خود اپنا ہی نقصان کرنے کے بعد انویسٹرز کا ٹرسٹ بریک ہوا ہے، اور انویسٹرز کی ایک میجورٹی نے بحریہ ٹاؤن کراچی کا رخ کر لیا ہے، جس کی وجہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے نان ڈیولپڈ پریسنٹ 61، 62، 63 کے ریٹس میں تیزی ہے۔ ان پریسنٹس میں حالانکہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ابھی، لیکن یہاں ایک فائل جس کی قیمت 8 لاکھ تھی وہ بڑھ کر 25 لاکھ کو کراس کر چکی ہے، اور پورے پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ میں سب سے کم ریٹس اسی ایریے میں رہ گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جب بھی ریئل اسٹیٹ بوم آتا ہے تو باری باری سب سوسائٹیز اور ان کے بلاکس کی قیمت انکریز ہوتی ہے۔ تو ابھی بحریہ ٹاؤن کراچی کے پریسنٹ 61، 62، 63 اور بحریہ گرینز کے ریٹس کی باری ہے۔ یہاں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اور بحریہ ٹاؤن کا انویسٹر اس میں بھرپور طریقے سے انویسٹ کر رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں کہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کا انویسٹر راولپنڈی کی مارکیٹ کو چھوڑ کر بحریہ ٹاؤن کراچی کی طرف گیا ہو۔ اس سے پہلے بھی 2014 اور 15 میں بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اور لاہور کا انویسٹر بحریہ ٹاؤن کراچی میں جا چکا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں شہروں کی بحریہ ٹاؤن کی ریٹس گر گئے تھے۔ انویسٹرز کے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کو چھوڑ کر بحریہ ٹاؤن کراچی جانے کی دوسری وجہ اسد عمر صاحب کا وہ بیان ہے جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم 25 دسمبر کو گرین لائن بس کا کراچی میں افتتاح کریں گے۔ حالانکہ اس بیان کی تصحیح کر لی گئی ہے کہ 10 دسمبر کو گرین لائن بس کا افتتاح ہوگا، لیکن انویسٹر کا کانفیڈنس ٹوٹلی شیک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے رنگ روڈ کا سنگ بنیاد ان کی نظر میں مشکوک ہو گیا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کی مارکیٹ میں اب کیا ہوگا، اور اگر 25 دسمبر کو رنگ روڈ راولپنڈی
انوگریٹ ہو جاتی ہے، کیا انویسٹر واپس بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کی مارکیٹ میں آ جائے گا؟ ان سوالات کا جواب لینے کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ فیکٹرز کو انالائز کرنا ہوگا۔ اگر ہم حالات و واقعات کو دیکھیں تو رنگ روڈ کی نیو الائنمنٹ کے بعد اب اس کا ڈیزائن اور فردر ڈیٹیلز بھی آ گئی ہیں جو میں اس ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی کا کیس آگے پروگریس کر رہا ہے اور 25 دسمبر کو اسے واقعی انوگریٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ سوسائٹیز کے مالکان کو میٹنگز میں پارلیمنٹیرینز نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی کا 25 دسمبر کو ہی انوگریشن ہوگا۔ اگر رنگ روڈ راولپنڈی کا سنگ بنیاد 25 دسمبر کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے بہت سے انویسٹرز کو پکچر کلیئر ہو جائے گی اور ان کے شکوک بھی ختم ہو جائیں گے، اور انویسٹرز کا ایک بہت بڑا گروپ خاموشی سے اسی چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ کب رنگ روڈ راولپنڈی کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے تو وہ یقین سے اپنی انویسٹمنٹ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں لگا سکیں۔ اگر ہم بحریہ ٹاؤن کراچی کو دیکھیں تو پریسنٹ 61، 62، 63 میں ریٹ کافی اوپر چلا گیا ہے، 3 ٹائمز آلموسٹ ملٹیپلائی ہو گیا ہے۔ تو اتنی بڑی جمپ آنے کے بعد وہاں بھی کچھ کنسولیڈیشن دیکھی جا سکتی ہے۔ اوبویسلی جب لوگ کچھ پروفٹ گین کرتے ہیں تو اسے ریئلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک لمبے عرصے سے لوگ مایوس ہو کر ان فائلز کو 8 لاکھ کے ریٹ پر ہولڈ کیے ہوئے تھے۔ تو بہت سے لوگ ان میں ایسے ہوں گے جو کہ ابھی مارکیٹ سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسے ہی وہاں پر کنسولیڈیشن سٹارٹ ہوگی اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں بحریہ ٹاؤن لاہور اور بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں کنسولیڈیشن ختم ہو جائے گی اور یہاں پر ریٹ انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ جہاں تک بحریہ ٹاؤن لاہور کا تعلق ہے تو بحریہ ٹاؤن نے ای اینڈ ایف بلاک کے 7057 کنال کے NOC کے لیے LDA میں اپلائی کر دیا ہے۔ اس سے بحریہ ٹاؤن کا انویسٹر بحریہ ٹاؤن لاہور کی طرف بھی اٹریکٹ ہوگا، اور رنگ روڈ راولپنڈی کا سنگ بنیاد رکھ دیا جاتا ہے تو بحریہ ٹاؤن کا انویسٹر بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کی طرف بھی اٹریکٹ ہوگا، کیونکہ رنگ روڈ راولپنڈی بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو 2 سال میں بنے یا 3 سال میں بنے، اس کے بعد حالات بہت تبدیل ہو جائیں گے، ایریے کی ویلیو بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی۔ رنگ روڈ کے بغیر اگر آپ اس ایریے کو دیکھیں اور پھر رنگ روڈ کے ساتھ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جب 2014 اور 15 کے دوران بحریہ ٹاؤن کا انویسٹر بحریہ ٹاؤن کراچی کی طرف موو کر گیا تھا، اس وقت بحریہ ٹاؤن کراچی کی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی، ایک پورے شہر میں نیا بحریہ ٹاؤن لانچ ہو رہا تھا، جبکہ اس دفعہ دیکھیں تو یہ چند ایک پریسنٹس ہیں جن کی ہائپ کی وجہ سے انویسٹر وہاں اٹریکٹ ہوا ہے، حالانکہ باقی پریسنٹس میں ریٹس کافی اوپر ہیں۔ تو یہ چند بلاکس کی ہائپ ہے جو کہ جلد ہی کنسولیڈیشن کی طرف چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ 2014 اور 15 کے دوران بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کا میجر ایریا نان ڈیولپڈ تھا اور اس وقت رنگ روڈ راولپنڈی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں DHA اور بحریہ ٹاؤن دونوں کمپٹیٹر ہیں اس مارکیٹ میں، حالانکہ FBR نے اپنی نئی ویلیویشنز ریووک کر دی ہیں، لیکن DHA کے انویسٹر کا کانفیڈنس بھی بری طرح شیک ہوا ہے، جس کا واضح فائدہ بحریہ ٹاؤن کو ہوگا۔ اگر ہم اس ساری بحث کو کنکلوڈ کریں
تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ایک عارضی وقفہ ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی کی پکچر کلیئر نہیں ہو جاتی تب تک انویسٹر بحریہ ٹاؤن کراچی سے کما لے۔ اس کے بعد انویسٹر نے واپس ادھر ہی آنا ہے، اور یہ سب کچھ ہونے کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کے ڈیلرز کو بھی تھوڑی سمجھ آ گئی ہوگی، اور روڈ راولپنڈی کے انوگریشن کے بعد شہروں کی انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز اسی ایریے میں ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو میں ہم رنگ روڈ راولپنڈی کے ڈیزائن کی جو ڈیٹیلز مزید آئی ہیں ان کو ڈسکس کر لیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے۔ میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔